وإيمان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء۔ توحید اتنی عظیم چیز ہے اور اتنی بنیادی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن صرف توحید پر، خالص توحید پر قائم ہونے کی وجہ سے اپنے بندے کو نجات عطا فرما دیں گے اور اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور اس کے نامہ اعمال کا نیکیوں والا پلڑا اس کو بھاری کر دیں گے۔ اور شرک اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا قبیح عمل ہے کہ مکھی کے برابر بھی ہوا تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دیں گے۔ اس بنیادی اصول کو اچھے طریقے سے مجھے اور آپ کو یاد کر لینا چاہیے، اپنی اولادوں کو، اپنے اقارب کو، اپنے رشتہ داروں کو بتلا دینا چاہیے، سکھا دینا چاہیے کہ توحید کو سیکھ لیں، توحید الوہیت کو سیکھ لیں، توحید ربوبیت کو سیکھ لیں، اسماء و صفات کو سیکھ لیں۔ آج خرابی کہاں پر ہے کہ توحید ربوبیت کو تو بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مدبر ہے، لیکن خرابی پیدا ہو جاتی ہے آ کے توحید الوہیت کے اوپر، اور وہ کیا ہے کہ سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، رکوع صرف اللہ کے لیے ہے، نظر و نیاز صرف اللہ کے لیے ہے، سبیل صرف اللہ کے نام کی لگے گی، قسم صرف اللہ کے نام کی اٹھائی جائے گی، دستگیر صرف اللہ ہے، مشکل کشا صرف اللہ ہے، حاجت روا صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ یہاں پر آ کے خرابی پیدا ہو جاتی ہے، اور یہی بات جو ہے مشرکین مکہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آج کل لوگوں کو دھوکہ کیسے دیا جاتا ہے کہ ہم غیر اللہ کی عبادت تو نہیں کر رہے۔ قرآن پاک کی کتنی آیات ہیں جس میں بتلایا گیا کہ مشرکین مکہ سے پوچھ لیجئے، قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان سے اور زمین سے تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ اور ان سے ذرا پوچھ لیجئے زندہ سے مردہ کو، مردہ سے زندہ کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ تمہاری سماعت کا مالک کون ہے؟ تمہاری بصارت کا مالک کون ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، سارے کاموں کی تدبیر کرنے والا کون ہے؟ کن سے پوچھئے؟ مشرکین سے۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ مشرکین کہیں گے اللہ۔ ذرا غور کیجئے اس کے اوپر۔ مشرکین یہ مان رہے تھے کہ سارے کاموں کی تدبیر اللہ کرتا ہے، زندہ سے مردہ کو، مردہ سے زندہ کو پیدا اللہ کرتا ہے، سماعت اللہ کے قبضے میں ہے، بصارت اللہ کے قبضے میں ہے، آسمان سے اور زمین سے رزق اللہ دیتا ہے، پھر بھی وہ مشرک ہیں۔ اس کے باوجود بھی وہ کون ہے؟ مشرک ہے۔ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، ان سے ذرا پوچھئے ساتوں آسمانوں کا رب کون ہے، عرش عظیم کا رب کون ہے؟ تو یہ کہیں گے اللہ۔ مشرکین یہ بھی مان رہے ہیں ساتوں آسمانوں کا رب اللہ ہے اور عرش عظیم کا رب اللہ ہے، اس کے باوجود بھی وہ مشرک ہیں۔ اس لیے شرک جو ہے یہ کیسا کبھی عمل ہے، کیا وجہ تھی ان کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مدبر الامر بھی مان رہے ہیں۔ ہمارے ہاں تو شرک ایسا بھی ہے کہ فلاں مدبر الامر ہے، حضرت خضر جو ہیں ان کے پاس فلاں حساب و کتاب ہے، غوث اعظم نے جو ہے سارا نظام اپنے قبضے کے اندر لیا ہوا ہے، یہاں تک کہ قبر کے اندر بھی آ کے اپنے مرید کو بچا رہے ہیں، چھڑا رہے ہیں، مدبر الامر۔ مشرکین مکہ کہتے تھے مدبر الامر اللہ ہے، سورہ یونس ہے یہ آیت نمبر 31، اس کو پڑھ لیجئے۔ اس میں ان کے عقیدے کو بیان کیا، اور پھر وجہ کیا ہے، مشرک کیوں تھے وہ؟ اس لیے تھے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، جو نفع نہیں پہنچا سکتے، جو نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہ ان کی عبادت کرتے ہیں۔ اور عبادت کس چیز کو کہا؟ عبادت کہا اس چیز کو، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ لات، یہ منات، یہ عزا، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ سارے کے سارے رب کے سامنے ہمارے سفارشی ہیں۔ اس کو شرک کہا اللہ تعالیٰ نے، اس کو عبادت کہا ان کی۔ سفارشی کہنا مردوں کو، قبر والوں کو، اسی کو عبادت کہا۔
اس شرک کو ہم جان نہیں سکے، پہچان نہیں سکے. یہ اصل شرک ہے، شرک کی ابتدا ہے. اور سورہ احقاف کی آیت نمبر 5 اور 6 کو اگر ہم پڑھ لیں ترجمے کے ساتھ، سلیس ترجمہ پڑھ لیں اس کا، بالکل سادہ ترجمہ اٹھائیں اور اس کو پڑھ لیں، شرک سمجھ آ جائے گا. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو اللہ کے سوا اوروں کو پکارتا ہے، جو اللہ کے سوا اور بھی کہے کہ حضرت حسن میری مدد کرتے ہیں، حضرت حسین، حضرت علی، غوث اعظم، فلاں فلاں جو ہے وہ میرا مشکل کشا ہے، میرا حاجت روا ہے، میری بیڑی کو پال لگانے والا ہے، میری مشکلات کو حل کرنے والا ہے، میں اس کے سامنے رکھتا ہوں، یہ رب کے سامنے رکھتا ہے، رب میری سنتا نہیں ہے، اس کی موڑتا نہیں ہے. ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو اللہ کے سوا اوروں کو پکارتا ہے. من لا يستجیب له الى یوم القیامہ، جو قیامت کا دن آ جائے گا اس کو جواب نہیں دے سکیں گے. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، یہ زندہ ہیں، یہ سن رہے ہیں، یہ مشکل کشاں ہیں. عرش والا رب فرما رہا ہے وہ ان کی اس پکار سے غافل ہیں. اللہ کا قرآن، اللہ قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ ان کی پکار سے غافل، ان کو پتہ نہیں کون پکار رہا ہے. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، آیت نمبر 6، جب قیامت کے دن اللہ لوگوں کو جمع کرے گا، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، جن کو یہ پکار رہے تھے، جو ان کو پکار رہے تھے، ضعف الطالب والمطلوب، دونوں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، ان کی اس عبادت کا انکار کر دیں گے. اللہ ہم نے نہیں کہا تھا، ہم نے تو ان کو یہی کہا تھا رب کے سوا کسی اور کو نہ پکارنا. جیسا کہ ابتدا میں بیان کیا کہ ایک مکھی کی وجہ سے، مسند احمد کے اندر، سنن کبریٰ کے اندر یہ حدیث موجود ہے. حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی شہاب ابن طارق فرماتے ہیں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایک مکھی کی وجہ سے ایک بندہ جنت میں چلا جائے گا، ایک بندہ جہنم میں چلا جائے گا. ایک بندہ، کیونکہ ایک جگہ سے وہ گزر رہے تھے دونوں ساتھی، اور وہ لوگ وہاں سے گزرنے نہیں دیتے تھے یہاں تک کہ کچھ نہ چڑھا دیں، اس کے اوپر کوئی چیز نہ چڑھا دیں. انہوں نے مطالبہ کیا، قرب، آپ یہاں پر کوئی چیز پیش کریں. اس نے کہا ہم تو پیش نہیں کر سکتے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. ولو بذباب، یہاں تک ایک مکھی پیش کر دو، اس کے اوپر چڑھاوا چڑھا دو. اس نے مکھی کو پیش کر دیا، چڑھاوا چڑھا دیا مکھی کا. بالکل صحیح روایت ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فخلوا سبیلہ، انہوں نے اس کے راستے کو چھوڑ دیا. فدخل النار، وہ شخص جہنم میں داخل ہو گیا. اور دوسرے نے انکار کر دیا. فضرب عنق، انہوں نے اس کی گردن کو کاٹ دیا. فدخل الجنہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا. یہ ہے توحید، اور یہ ہے شرک. شرک کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا شرک کیا، ایک مکھی کو چڑھا دیا. اور آج کیا کیا کچھ چڑھایا جا رہا ہے، اس کے باوجود بھی ہم کوئی بھی چیز محسوس نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مالک الملک ہم سب کی جو موت ہے وہ توحید کے اوپر قائم کرے، توحید کے اوپر ہی ہمیں زندہ رکھے، اور توحید کے اوپر ہی اپنے پاس بلا لے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.